على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الترجل إلا غبا رواه الترمذي وابو داود والنسائی ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے کے بارے میں فرمایا کبھی کبھی کنگھی کیا کرو، ہر وقت کنگھی نہ کرتے رہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کنگھی کرنا۔ کسی صحابی کو دیکھا ہوگا بہت زیادہ وہ کثرت کرتا ہوگا، ضرورت سے زیادہ، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوگا، وگرنہ کنگھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ تو اس قسم کی حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معمول کے مطابق نہیں ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ کسی صحابی نے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت کنگھی کرتے رہتے ہیں تو اس کو منع فرمایا ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت فرمایا۔ وعن عبداللہ ابن بریدہ قال قال رجل لفضالہ بن عبید ما لی اراک شائسا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہانا عن کثیر من الارفاع قال ما لی لا ارى علیک حذاء قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا ان نختفی احیانا رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فضالہ بن عبید سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے بال بکھرے رہتے ہیں، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بہت زیادہ یہ بن سور کر رہنے سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بن سور کر رہنے سے ارفا، کیونکہ یہ طرز زیست جو ہے وہ کسی سٹیج پر جا کر انسان کے اندر تکبر کا خیال پیدا کر دیتے ہیں، اور جس چیز کے نتیجے میں تکبر انسان کے اندر آ جائے وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ بن سور کر رہنے سے منع فرمایا۔ انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ نے جوتے نہیں پہنے ہوئے، آپ نے جوتے نہیں پہنے ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی جوتے اتار کر بھی چلا کرو، کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے میں یہ کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام تو اکثر کیا وہ ننگے پاؤں چلنا بعض اوقات مجبوری کی وجہ سے بھی اس زمانے میں ان کو کرنا پڑتا تھا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له شعر فلیکرمہ رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے بال ہوں وہ ان بالوں کی عزت کرے، اکرام کرے۔ تو بالوں کا اکرام تو تیل اور کنگھی لگانے کے بغیر ہوتا نہیں،
یہی ہوگا نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث پاک ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی صحابی بہت زیادہ جو ہے وہ کرتے ہوں. وگرنہ بال جب آدمی نے بڑے بال رکھے ہوئے ہوں تو اس کو تیل نہیں لگائے گا آدمی اور اس کو میں کنگھی نہیں کرے گا تو وہ تو نہیں سنوریں گے. تو لفظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا وہ احترام کا لفظ ہے. اس کا یعنی بالوں کی عزت کرو، تکریم ان کی کرو. اس حدیث پاک کو ابو داود نے روایت فرمایا. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احسن ما غیر بالشیب الحناء والقسم رواه ترمذی و ابو داود والنسائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو بڑھاپے کی نشانی ہے یعنی سفید بال داڑھی میں ہوں یا سر میں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ خضاب نہیں لگاتے تم لگایا کرو لیکن سیاہ سے اجتناب کرو. تو فرمایا کہ یہ جو سفیدی ہے اس چیز کو جس چیز سے جو ہے وہ تبدیل کرنا سب سے بہتر ہے وہ ایک مہندی ہے اور ایک قتم ایک بوٹی ہوتی تھی جس کو بطور خضاب استعمال کرتے تھے. تو مہندی اور قتم جو ہے ان سے اپنے سفید بالوں کے رنگ کو تبدیل کرنا یہ سب سے اچھا ہے. اس حدیث پاک کو امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت فرمایا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون قوم فی آخر الزمان یخدبون بهذا السواد کواصل الحمام لا یجدون رائحۃ الجنت رواه ابو داؤد والنسائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سیاہ خطاب استعمال کریں گے. سیاہ خطاب جو وہ استعمال کریں گے جیسے کبوتروں کا سینہ ہوتا ہے نیچے سے بکالے ہوتے ہیں تو جس طرح کبوتروں کا سینہ ہوتا ہے اس طرح وہ خطاب استعمال کریں گے کالا. ایسے لوگ ان لوگوں کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. ان لوگوں کو جنت کی لا یجدون رائحۃ الجنہ جنت کی ہوا تک بھی ایسے لوگوں کو یعنی سختی سے آپ نے منع فرمایا کالا خطاب استعمال. اس حدیث پاک کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کے اکثر لوگ جو ہے وہ اس کالا خطاب لگاتے ہیں، آج بھی لگاتے ہیں، علماء زیادہ لگاتے ہیں، پیر بھی لگاتے ہیں، لیکن حدیث یہ موجود ہیں ان کی موجودگی میں اجتناب کرنا چاہیے. آپ نے مہندی کو پسند فرمایا، مہندی کے اس کو. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس النعال السبزیۃ ویسفر لحیتہ بالورس والزعفران وکان ابن عمر یفعل ذلک. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبزی جوتے پہنا کرتے تھے. سبزی جوتے جو ہے وہ یہی جو گائے کی کھال کے بنے ہوئے جوتے جس کے اوپر سے وہ بال اکھڑ جاتے ہیں وہ آپ جوتے پہنا کرتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک کو ورس یہ بھی ایک بوٹی ہوتی تھی اسے رنگتے تھے. ورس اور زعفران سے رنگتے تھے اپنی داڑھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمل کرتے تھے، یعنی ایسے وہ بھی کرتے تھے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما احسن هذا.
قال فمر آخر قد خاطب بالعناء والقتم فقال هذا أحسن من هذا ثم مر آخر قد خاطب بالسخرة فقال هذا أحسن من هذا كله رواه ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرویہ فرماتے ہیں ایک آدمی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس سے گزرا، اس نے مہندی کا حساب لگا رکھا تھا داڑھی پر، سر پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنا اچھا ہے۔ پھر ایک اور آدمی گزرا جس نے مہندی اور قتم دونوں کا حساب لگا رکھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بھی اچھا ہے، جو پہلے تھا اسے یہ اچھا ہے۔ پھر ایک اور آدمی گزرا جس نے زرد رنگ کا حساب لگا رکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے اچھا ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دونوں کے ساتھ مبارک کے درمیان کھڑے ہو کر کے بات کروا، پھر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرور کے سامنے آئے اور پھر یہ عرض کرے اللہم انک قلت وقولک الحق ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ وہ جو پہلی بار کہی تھا، اے اللہ تعالیٰ آپ کا ارشاد ہے اور آپ کا ارشاد حق ہے کہ مسلمان اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے۔ یہ تین شرطیں ہیں تو وہ پائیں گے کہ ان کا رب بڑا توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ بقد جئنا کا سامعین قول پروردگار عالم ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تیرا یہ ارشاد سن کر، تعین امر کا ہم تیرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں اور ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو تیری بارگاہ میں شفیع بنا کر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولآبائنا، اے اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے آباء کو بھی معاف فرما دے، ہماری ماؤں کو بھی معاف فرما دے، وإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہم سے پہلے جو ہمارے مسلمان بھائی گزر چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے پروردگار عالم جو مومن ہیں ان کا کینہ ہمارے دل میں نہ ڈال، ان کے بارے میں کوئی کھوٹ ہمارے دل میں نہ ڈال۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب تو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہاں جو بھی توفیق کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، دعا اپنے رب سے مانگ رہا ہے خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے کھڑا ہے، دعا اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ یہی طریقہ ہے توسل کا، یہی طریقہ ہے کہ بندہ کسی ایسے ہستی کے پاس جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اس سے التجا کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں
اپنے رب، میں بھی اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے میرے گناہوں کی معافی مانگیں، یہی طریقہ ہے جو ہے توسل کرنا۔ اس کے بعد آپ اس ستون پر جائیں جس کو استوانِ ابو لبابہ کہتے ہیں۔ ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی یہ ہوئی تھی کہ حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا کوئی راز جو ہے وہ اس کو فاش کیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے اس سے پہلے، تو انہوں نے وہاں ان کے بال بچے بھی وہاں تھے، تو اس خیال سے کہ ان کو میں کوئی چیز اور راز کی بات بتاؤں گا تو وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے، تو ان کا وہ راز فاش ہو گئی۔ انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کیا، ان کا وہ راز اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اراد فرمایا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، میں نے اس کو اپنے آپ کو کھولوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کھولیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر کرم فرمایا اور ان کو کھولا۔ تو اس کو جو ہے نا استوانِ ابی لبابہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر وہاں جائے، اور یہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اور ممبر کے درمیان ہے، اور وہاں جا کر جو ہے وہ جو ہو سکے نفل پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے اور دعا کرے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد یہ جگہ آئی جس میں اب کھڑا ہے، اس کا نام بھی روضۃ الجنہ ہے۔ وہاں نماز پڑھے اور دعائیں مانگے، اور کثرت سے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفار جو ہے وہ کثرت سے کرے۔ اس کے بعد ممبر کے پاس جائے اور ممبر اپنا جہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہاتھ رکھتے تھے وہاں ہاتھ رکھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے، اور ہاتھ وہاں رکھے جہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت ہاتھ رکھا کرتے تھے جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تاکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت حاصل ہو، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ ہمارے نیا ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ یہ برکت کا تصور، اس کی لوگ بہت سختی سے مخالفت کرتے ہیں، جس برکت کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن حضور سر عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کی برکت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا کرتے تھے، اور 1400 سال میں بھی مسلمان کرتے آئے ہیں۔ اب ترقی زیادہ ہو گئی ہے تو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔